بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا بہت ہی رحم و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ہم۔ اللہ چاہتے تو ہمیں اور آپ کو کہیں اور کسی مذہب میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ ہم پر بڑا ہی مہربان ہوا اور بڑا ہی مہربان ہو کر رحم و کرم اللہ نے کیا ہم پر کہ ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ خیر، میں آج بہت ہی اچھی باتیں کرنے والا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، جس کا موضوع ہے ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں کیا ہوتی ہے، اس پر میں کچھ گفتگو کرنے والا۔ میں ان نوجوانوں سے خاص کر مخاطب ہو کر عزیزانہ درخواست کروں گا کہ وہ ضرور سنیں ان نوجوانوں سے، ان بھائی اور بہنوں سے عزیزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ضرور سنیں جن کی مائیں ابھی حیات ہے، جن کے والدین ابھی حیات ہے، وہ ضرور سنیں۔ ماں اپنے بچے سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے، بہت ہی زیادہ شفقت رکھتی ہے اور بہت ہی زیادہ دیا کرتی ہے۔ باپ پھر بھی سختی کرتا ہے، لیکن ماں کا دل جو ہے نا بہت ہی نرم ہے، ماں کا دل پسیج جاتا ہے، ماں کا دل بھر آتا ہے۔ ماں بڑا ہی رحم کرنے والی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا تو اللہ ہے۔ لیکن اللہ نے ماں کے دل میں ایک عجیب اور غریب رحم دیا ہے، جو ماں بڑی رحم کر دیتی ہے اپنے بچوں پر۔ ایک بچے کے پیچھے ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، ایک بچے کو پرورش کرنے میں ماں کیسی تکلیفیں برداشت کرتی ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ماں خود تو بھوکی اور بھوکے پیٹ خود تو سو جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو بھوکا سونے نہیں دیتی۔ ماں خود تو گیلے میں سو جاتی ہے، لیکن اپنے بچے کو گیلے میں سونے نہیں دیتی۔ ماں خود تو گرمی برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنے بچے کو گرمی برداشت کرنے نہیں دیتی ہے۔ ساری رات گزر جاتا ہے، ساری رات گزار دیتے ہیں، ہوا کرتی رہتی ہے، پنکھے سے ہوا کرتی رہتی ہے، اپنے آنچلوں سے ہوا کرتی رہتی ہے، تاکہ میرے بچے کو گرمی نہ لگے، میرے بچے کو دقت نہ آوے، میرے بچے کی نیند خراب نہ ہو۔ ماں کیا ہوتی ہے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہم اس ماں سے کیسی شرارتیں ہم کرتے ہیں، عجیب و غریب ویوہار کرتے ہیں، عجیب و غریب ماں کے ساتھ ہم بدسلوکی کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہمارے والدین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں نوجوانوں سے کہوں گا، بھائی اور بہنوں سے کہوں گا کہ اگر ہماری ماں دنیا میں حیات ہے، ہمارے والدین دنیا میں حیات ہے، تو ان سے جو ہے اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، ان کی خدمت کرے، ان سے دعائیں لے،
ان سے دعائیں لے، ان سے دعائیں لے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے، قرآن میں کہا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے کہ ماں کو اف تک نہ کہو، اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اف تک یعنی اونچی آواز سے تو بول ہی نہیں سکتے، ایسا کرتے نا، کیسا کرتے ہیں، ایسا اف تک بھی ہم ماں کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ ماں کے قدموں میں تو اللہ نے جنت رکھی ہے، اور اس ماں سے ہی ہم بدتمیزی کریں گے، اس ماں سے ہی ہم بدسلوکی کریں گے تو کہاں ہم جنت میں جائیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اس لیے اس ماں کی حفاظت، اس ماں کی خدمت کرے۔ اگر ہم ماں کی خدمت نہ کریں گے، ماں سے بدسلوکی کریں گے تو پھر ہمارا جو حال ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ماں بہت ہی پریشانی اٹھا لیتی ہے، دن بھر کام کرتی ہے، گھریلو کام، بچے کے کپڑے، بڑے بوڑھے کے کپڑے، سب ماں جو ہے کام کرتی ہے، اور سب کام کاج کر کے تھوڑی تھک جاتی ہے، لیکن جب بچہ پریشان کر دیتا ہے تو وہ تھکن پھر بھول جاتی ہے اور بچے کو سنبھالتی ہے۔ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، کتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ ارے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک ماں کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ ماں 9 مہینہ اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، اس 9 مہینے کی تکلیف تو جانو کتنی تکلیفیں ہیں، اور ہمیں اس کا کوئی اندازہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری ماؤں کو، ہمارے والدینوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، بے حساب کتاب جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ہم سب کو ہر وقت دعا کرنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے والدین کے لیے، اور والدین سے دعا لینا چاہیے، اور لے، والدین سے دعا لے۔ جب تک والدین دنیا میں حیات ہے تب تک تو ٹھیک ہے، جب والدین دنیا میں نہیں رہتے، چلے جاتے، اللہ کے پیارے ہو جاتے، تو پھر ہمارا جو ہمیشہ دعائی کرتے رہتے والدین، وہ دعا کرنے والے جب چلے جاتے پھر تو ہماری حالت کچھ اور ہو جاتا ہے، کیونکہ دعا کرنے والی جو ماں ہے وہ تو دنیا میں نہیں، پھر پریشانی آ جاتی ہے، پھر پریشانی آ جاتی ہے۔ اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا، بھائی اور بہنوں سے کہوں گا کہ ماں کی خوب خدمت کرے، ماں کی خوب خدمت کرے، ماں سے دعا لے، ماں سے دعا لے۔ والدین کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، والدین کا بہت ہی بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے والدین کو بہت ہی اونچا مقام دیا ہے۔ اگر آج ہم اپنے والدین سے بدسلوکی کریں گے، ان سے بدتمیزی کریں گے، تو یہ نہ بھولے کہ کل وہ دن ہمارا بھی آئے گا، کل وہ دن ہمارا بھی آئے گا، اور ہمارے بھی بچے ہوں گے، ہمارے بھی بچے آئیں گے، اور بالکل وہی بدسلوکی ہمارے بچے ہم سے کریں گے، ہمارے بچے ہم سے کریں گے۔ تو کیوں ہم اپنے والدین سے بدتمیزی کریں؟ کھلی کتاب ہے قرآن شریف، قرآن شریف میں ہر چیز ایک چیز بتایا گیا، لیکن ہم غور نہیں کرتے۔ قرآن و حدیث جو ہمارے سامنے ہے، یہ کھلی کتاب، ہم اس کو پڑھے تو صحیح، والدین کا موضوع تو پڑھے کہ والدین کا کیا مرتبہ ہے،
ان کی کیا عزت ہے، ان کے بارے میں کیا آیا ہے، ہم اسے پڑھے تو صحیح، لیکن ہمارے پاس ذرا بھی فرصت نہیں ہے، ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں، والدین کی خدمت کرے، والدین سے دعا لے۔ والدین ہاتھ اٹھا کر اگر اپنے بچے کے لیے دعا کرے دل سے، تو کہا جاتا ہے کہ دل میں جب والدین ارادہ کر لیتے ہیں تو اس سے پہلے عرش معلّے اللہ کے پاس وہ دعا پہنچ جاتی ہے۔ والدین کا مرتبہ یہ ہے، لیکن ہمارے پاس ان سے دعا لینے کے لیے ٹائم نہیں۔ باقی ساری دنیا والے کو کہتے ہیں بھائی دعا کرنا، بھائی دعا میں یاد رکھنا، موسم دعا میں کرنا، موسم دعا میں یاد رکھنا، سارے دنیا والے کو کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی اپنے والدین کو کہنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے۔ نہیں، ہر وقت اپنے والدین سے دعا لیا کرے، ہر وقت اپنے والدین سے دعا سلام کیا کرے، اور مسکراتے ہوئے اپنے والدین سے ملے، مسکراتے ہوئے اپنے والدین سے بات چیت کرے، مسکراتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ خوب مٹھاس کے ساتھ اپنے والدین سے میل جول رکھے۔ ارے کہا جاتا ہے کہ ان سے محبت بھری نگاہ سے اگر دیکھے تو حج عمرہ کی ثواب مل جاتا ہے۔ والدین، ماں کیا ہوتی ہے، ماں کا درجہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے کیسے بدتمیزی کر دیتے ہیں، اونچی آواز سے بات کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کندھوں پر بٹھا کر اگر ہم طواف بھی کرا لے بے، حج کرا لے بے، تو بھی ایک ان کے دودھ کا جو دودھ کا قطرہ ہوتا ہے، ایک قطرے کے برابر بھی حق ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ والدین اگر بچے کو مار مار کر چمڑی ادھیڑ دے تو بھی بچے کو اف تک کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ والدین کا مرتبہ تو دیکھیں، اور آج ہم اس والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ والدین کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، والدین کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ان کو کھلانے پلانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، بھائی بھائی میں جھگڑ جاتے ہیں، بھائی بھائی میں مارا ماری ہو جاتی ہے۔ ارے انہوں نے ہم کو بڑا کیا، کھلا پلا کر بڑا کیا، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی، پریشانیوں سے جھیل کر ہم کو بڑا کیا، اور آج ان کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کھلانے پلانے کے لیے، بھائی بھائی میں جھگڑتے ہیں۔ نہیں، غلط۔ 4 بھائی ہیں تو ہم حصہ بانٹ لیتے ہیں، 1 مہینہ تو، 1 مہینہ تو 1 مہینہ، پھر 1 مہینہ، ایک مہینہ حصہ کر لیتے، 1 مہینہ تیرے وہاں والدین کھائیں گے، 1 مہینہ میرے وہاں والدین کھائیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ ارے اللہ نے جو دیا ہے اسی میں ہم راضی ہو جائے، اور اپنے والدین کو خود کوشش کرے کہ نہیں، یہ ایک مہینہ والا مسئلہ نہیں چاہیے، جب تک میرے والدین حیات ہے تب تک میرے گھر میں میرے والدین رہیں گے۔ ہاں تمہارے کو اگر خوشی سے تم چاہتے تو وہ بات الگ ہے، لیکن یہ جھگڑیلوں والا مسئلہ نہیں چاہیے۔ ایسا آگے بڑھ کر اپنے والدین کی خدمت کرے، نہیں میرے والدین میرے پاس ہی رہیں گے، میرے پاس ہی کھائیں گے پیئیں گے، کوئی ضرورت نہیں۔ اس طرح دل میں ایک محبت ہونا چاہیے والدین کے لیے، لیکن ہم تو بس بیوی کے غلام ہیں، بیوی آ جائے پھر والدین تو، ارے والدین کھایا، وہ کھائے کیا نہیں کھائے، کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، پھر تم پوچھتے ہی نہیں، بھول جاتے ہیں کہ میرے والدین ہے کیا نہیں ہے۔ ہم بیوی کے غلام جو ہو گئے، ہم بیوی کے غلام جو ہو گئے۔ نہیں، والدین کی خدمت ہم جتنا کریں گے، والدین کی خدمت ہم جتنا کریں گے، اتنا ہی میرا اللہ خوش ہوگا، اتنا ہی میری ہر رکاوٹیں دور ہوگی،
ہر بگڑا ہوا کام بنے گا میرا اگر محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو میرا اللہ بڑا ہی قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا اللہ جو ہے نا ہر چیز پر قادر ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس خلوص نیت سے کام کر رہا ہے. میرا اللہ جو ہے نا نیت کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت سے کام کر رہا ہے. اگر ہمارے نیت میں اخلاص ہوگا تو ضرور اس کا فائدہ دنیا میں ہی مل جائے گا اور والدین کی خدمت کا فائدہ تو دنیا ہی میں مل جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا. والدین سے دعا لے, والدین کی خدمت کرے, والدین کی خدمت کرے. وہ بہت ہی بابرکت چیز ہے والدین. ہم جتنا ان سے محبت کریں گے, جتنا ان سے شفقت رکھیں گے, جتنا ہی زیادہ ان کی خدمت کریں گے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ ہم سے محبت کریں گے. اللہ ہم سے محبت کریں گے, ہمارا بگڑا ہوا کام بن جائے گا. والدین کے ساتھ بدسلوکی نہ کرے. نوجوانوں سے میں کہوں گا اگر والدین حیات ہے تو ان کی خوب خدمت کرے, ان کی خوب خدمت کرے. کہیں سے بھی آئے, گھر میں جب بھی آئے, جب بھی گھر میں آپ کی انٹری ہو, جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے اپنے والدین سے ملے, دعا سلام کرے, والدین کا حال خیریت پوچھے, پھر بعد میں بیوی بچے سے ملے. لیکن ہمارا حال کیا ہے, بس گھر میں آئے والدین کیا کر رہے یا نہیں کر رہے, والدین کس حالت میں ہے یا نہ ہے, ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے, کوئی خیر و خبر نہیں. ڈائریکٹ اپنے بیوی سے مل لیتے, بچے سے مل لیتے, یعنی ان کا والدین ہے یا نہیں ہے ان کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. والدین کو بولی جاتے نہیں. اسی لیے آج ہم پریشان ہیں. مسلمانوں پر حالات کیوں ہے؟ ہمارے اعمال کی وجہ سے. ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, ہمارے اعمال بالکل اچھے نہیں ہیں. معاملات تو بہت ہی خراب ہے. بھائی سے جھگڑتے, آپس میں رشتہ دار سے جھگڑتے. ہمارے اعمال یہاں اچھے ہوں گے, اعمال اچھے ہوں گے تو ہمارے فیصلے بھی اللہ تعالیٰ اچھے دیں گے. اس لیے میں عزیزانہ معدمانہ بہت ہی چھوٹا ہو کر بہت ہی ایک عزیزانہ درخواست کروں گا اور بہت ہی ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں, اگر والدین حیات ہے تو ان کی خوب خدمت کرے. وہ بہت ہی تکلیف اٹھا کر اپنے بچے کو پرورش کر کے بڑا کر دیتا ہے, لائف بنا دیتا ہے. والدین بچے کی بھوشیہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی بھوشیہ اچھا ہو جائے, اس کی لائف سیٹ ہو جائے. محنت کر کے زندگی کھپا ڈالتے ہیں, پوری زندگی کھپا ڈالتے ہیں بچے کے پیچھے محنت کر کے. بچے کے لیے محنت کرتے ہیں, بچے کی بھوشیہ کے لیے محنت کرتے ہیں, بچے کی لائف کے لیے محنت کرتے ہیں, اور بچے کی لائف سیٹ ہو جاوے, ان کی زندگی خوشحال ہوئے, ان کی زندگی خوشحالی سے گزرے. اسی سوچ میں اور اسی کے وجہ سے محنت کر کے اپنی زندگی پوری ایک دم ختم کر دیتے ہیں. آخری سانس تک, آخری لمحہ تک والدین بچے کے لیے سوچتے ہیں. اور آج ہم اس والدین کے لیے, آج ہم اس کے لیے کچھ نہیں سوچتے, کچھ نہیں کرتے ہیں, ان سے بدسلوکی کرتے ہیں. تو کیوں میرا اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ اسی لیے میرا اللہ ناراض ہے, اور اسی لیے یہ حالات ہے. یہ حالات پہ حالات کیوں ہے؟ یہ حالات پہ حالات کیوں ہے؟ ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں, ہمارے اعمال بالکل اچھے نہیں ہیں, اس لیے یہ حالات ہے. ہمارے اعمال آج صحیح ہو جاوے, یہ کوئی حالات, کوئی مشکلات, کوئی چیز نہ آئے. اللہ ہر حالات کو, ہر پریشانی کو دور کر دے.
بس اسی پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بس پھر سے میں عزیزانہ درخواست کروں گا کہ والدین کی خدمت کرے، والدین سے دعا لے، والدین سے دعا لے، وہی ہمارا سرتاج ہے، ان سے دعا لے، ان سے خوب دعا لے، خوب دعا لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔